الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت حصہ سوم نماز کے وقتوں کا بیان چل رہا تھا۔ کل ہم نے نماز مغرب کے وقت کے بارے پڑھا تھا اور آج نماز عشاء کے اوقات کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جہاں سے اور جہاں ختم ہوتا ہے یہ مسائل پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ سفیدی جب غروب ہوتی ہے، مغرب کی سفیدی، تو اس وقت سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہے۔ مغرب کے بعد جو مغرب کی سفیدی ہوتی ہے، یہ سفیدی جب غروب ہو جائے وہاں سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہے۔ یہ سفیدی جنوباً شمالاً یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو سفیدی مشرق اور مغرب کی جو طویل باقی رہتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ جو مشرق کی جانب میں ہوتی ہے صبح کاذب کی مثل ہوتی ہے، جو صبح کاذب کی مثل ہوتی ہے۔ اگرچہ عشاء اور وتر کا ایک ہی وقت ہے، عشاء کی نماز کا اور وتر کا اگرچہ ایک ہی وقت ہے، لیکن ان میں ترتیب فرض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب علی پہلے وتر پڑھ لے تو بعد میں فرض پڑھ لے۔ اگر کسی شخص نے عشاء سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے اس نے وتر پڑھ لیے، وتر ہوں گے ہی نہیں، بالکل ہی نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر بھول کر پڑھ لیے وتر، یا پھر نماز پڑھنے کے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ یار میں نے تو عشاء کی نماز جو ہے نا، عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھی، لیکن وتر جو تھے یہ میں نے وضو کے ساتھ پڑھے ہیں، تو پھر وتر اس حال میں وتر ہو جائیں گے۔ بھول کر پڑھ لیے یا اس معاملے میں وتر پڑھ لیے کہ جناب علی عشاء کی نماز پڑھی اور پھر ساتھ وتر ہی پڑھ لیے، لیکن اس کو بعد میں معلوم ہوا تھا کہ میں نے جو عشاء کے فرض پڑھے ہیں نا وہ بغیر وضو کے پڑھے ہیں، جو وتر پڑھے ہیں یہ وضو کے ساتھ پڑھے ہیں، تو اس حال میں وتر ہو جائیں گے، بعد میں وضو کر کے وہ عشاء کے فرض پڑھ سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ شہر ایسے ہیں کہ جن میں عشاء کی نماز کا وقت آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ شہر ایسے ہیں، یعنی شفق جب ڈوبتی ہے، شفق ڈوبتے ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے، وہاں سے صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بلغاریہ ہو گیا، یہاں بلغاریہ یا لندن، ان میں 40 راتیں ایسی آتی ہیں، ان شہروں میں 40 راتیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں ادھر سے شفق ڈوبتی ہے، ادھر سے سورج طلوع ہو جاتا ہے، رات ہوتی نہیں ہے۔ تو ان شہر والوں کو جو جہاں رہتے ہیں، ہاں بعض دن ایسے آتے ہیں کہ سیکنڈ اور منٹوں میں یہ ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں سے سورج غروب ہوا، چند سیکنڈ بعد یہاں سے سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بعض راتیں ایسی آتی ہیں کہ جہاں کچھ منٹ ٹائم ہوتا ہے، ادھر سورج غروب ہوا، کچھ منٹ بعد یہاں سے سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ یا 40 راتیں تو ایسی آتی ہیں کہ جہاں عشاء کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے نا، ادھر سے غروب ہوا تو وہاں سے طلوع ہو چکا۔ تو ان شہروں کے اندر یہ جو نظام ہوتا ہے رات کا، دن کا، ان دنوں کی نماز عشاء جو ہے وہ لوگ قضا پڑھیں گے، نماز عشاء بھی قضا پڑھیں گے، اور جو وتر ہیں یہ وتر بھی قضا پڑھیں گے۔ ان دنوں کی جو 40 راتیں، کیونکہ ہر سال کے اندر 40 راتیں ایسی ہوتی ہیں ان میں، ہر سال، کہ جن میں سورج غروب ہوتا ہے تو فوراً ادھر طلوع ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت آتا ہی نہیں ہے بالکل۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جب آتا ہے تو 1 منٹوں میں ہوتا ہے، یا آتا ہے تو سیکنڈ میں ہوتا ہے، کچھ راتیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ان کو ان دنوں کے اندر نماز عشاء اور وتر قضا پڑھنے ہوں گے روزانہ کی بنا پہ۔ اور اوقات مستحبہ، یہاں سے ایک بات بتاتا چلوں کہ فجر کے اندر تاخیر مستحب ہے، اور تاخیر ایسی کہ
روشنی طلوع ہو جائے. بعض احادیث مبارکہ میں ایسے بھی آتا ہے کہ جس طرح کہ جامع الاحادیث کے اندر حنیف رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فتاوی رضویہ کی ایک شرح لکھی جامع الاحادیث کے. اس کے اندر فتاوی رضویہ کے اندر جتنی احادیث مبارکہ ہیں ساری کی ساری اس نے نوٹ کر کے جمع کر کے ایک کتاب بنا لی. اس کا نام دیا جامع الاحادیث. یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 10 جلدوں میں ہے. تو اس کے اندر انہوں نے ایک میں نے حدیث پڑھی تھی اس کتاب کے اندر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح کی نماز پڑھاتے تو صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ یار کہیں سورج تو نہیں طلوع ہو گیا. یعنی اتنی روشنی میں پڑھایا کرتے تھے. اور بعض حدیث مبارکہ میں ایسا بھی آتا ہے کہ اوپر تیر مارو اور تیر تمہیں نیچے آتا ہوا نظر آئے تب صبح کی نماز پڑھو. اس میں زیادہ ثواب اور مستحب ہے. یہ فتویٰ نہیں ہے کہ کسی نے اگر پہلے پڑھ لی تو نماز ہوگی نہیں. نماز ہو جائے گی لیکن مستحب یہ ہے کہ صبح کی نماز میں تاخیر کی جائے تاکہ روشنی پوری ہو جائے پھر جناب علی نماز پڑھی جائے. یعنی کہ تاخیر اتنی کی جائے کہ 40 سے 60 آیتیں نماز کے اندر ترتیل سے انسان پڑھ سکے اور پھر اس کے بعد اتنا ٹائم بھی بقایا بچے کہ اگر نماز کے اندر کوئی فساد پڑھ بھی گیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھ سکے. ایسا ہو. اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ جناب علی طلوع آفتاب کا ہی شک ہو جائے. اتنی تاخیر نہ ہو, یہ مکروہ ہے. اتنی تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے. حاجیوں کے لیے مزدلفہ کے اندر اول وقت میں نماز کی فجر اول وقت میں پڑھنا یہ مستحب ہے, بہتر ہے مزدلفہ کے اندر. اور عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز جناب علی اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. ہمیشہ کے لیے, وہ چاہے گھر میں ہے وہ چاہے کہاں ہے, ہمیشہ کے لیے کہ عورت نماز گھر کے اندر پڑھے. یاد رکھیے گا کہ عورت جتنی چھپتی جائے گی اتنا ہی رب کی بارگاہ میں اس کا مقام پڑتا جائے گا. اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں نا کہ مرد نماز جناب علی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے لیکن عورت کو سب سے جو زیادہ ثواب عورت کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت گھر کے تہہ خانے کے اندر نماز پڑھے. گھر کے تہہ خانے کا آج کل تو ماحول ایسا بن گیا ہے, کچھ نمازیاں ایسی بھی ہوتی ہیں نمازیں پڑھتی ہیں لیکن اپنے مرضی کے مطابق, یا کچھ پڑھتی ہیں تو ان کے دوپٹے بھی ایسے جناب علی ہوتے ہیں بالکل پتلے کے اندر سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس دوپٹے میں ان کی نماز نہیں ہوتی. یعنی عورت جتنا ہو سکتا ہے وہ چھپ کر نماز پڑھتی جائے گی. صبح کی نماز جتنی اندھیرے میں پڑھے گی جتنی جلدی پڑھے گی اتنا اس کو ثواب زیادہ ملے گا. جتنی لیٹ پڑے گی اس کو ثواب کم ملے گا. ہاں مرد جتنا لیٹ پڑے گا اس کو ثواب اتنا زیادہ ملے گا, اگر جلدی پڑے گا تو ثواب کم ہے. لیکن باقی نمازیں جو ہیں فجر کی نماز کے علاوہ بقایا جتنی بھی نمازیں ہیں ان نمازوں میں جب مردوں کی جماعت ہو جائے اس کے بعد عورتیں نماز پڑھیں, یہی ان کے لیے مستحب ہوگا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ جاڑوں کے اندر یعنی سردیوں میں ظہر کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے اور گرمیوں کے اندر دیر سے پڑھنا زیادہ مستحب ہے, خواہ وہ تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے. ہاں اگر ایسا ہے کہ گرمیوں میں کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں گرمیوں میں ظہر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں تو مستحب کے لیے یہ جماعت کو نہ چھوڑے, جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے. موسم بہار کے اندر, یہ جو موسم بہار ہوتا ہے یہ سردیوں کے حکم میں آتا ہے اور جو موسم خزاں ہوتا ہے یہ گرمیوں کے جناب علی موسم میں آتا ہے, یعنی گرمیوں کے حکم میں آتا ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا وقت مستحب وہی ہے کہ جو ظہر کا نماز کرے, یعنی جس ٹائم ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے جمعہ کی نماز بھی اس وقت ہی پڑھیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ اب تو اس دور کے اندر کئی ایسے معاملات ہیں کہ جناب علی ظہر کی نماز تو مثال کے طور پر 1:45 ہوتی ہے اور خطیب صاحب آپ بیٹھے ہیں بیان پہ, بیٹھے وہ 3:45 تک لے گئے ہیں. اب کہیں ایسا ماحول نظر آ رہا ہے لیکن یہ مستحب کے خلاف ہے. اگرچہ ظہر کی نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب اتنا نہیں ملتا. جمعہ کی نماز اس وقت ہی پڑھی جائے جب ظہر کی نماز کا جناب علی جو وقت ہوتا ہے. عصر کی نماز کے اندر ہمیشہ تاخیر مستحب ہے.
ہمیشہ کے لیے تاخیر مستحب ہے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج کی جو ٹکی ہے وہ زرد ہو جائے، اتنی بھی تاخیر نہ کی جائے، یعنی کہ اتنی تاخیر پڑھو کہ وہ جو سورج کی ٹکی ہے اس پر بے تکلف، بے گرد و غبار، بغیر بخار کے نگاہ قائم ہو سکے، دھوپ کی زردی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز یہ مثل اول میں پڑھنی چاہیے اور عصر کی نماز مثل ثانی میں پڑھنی چاہیے، یہ مستحب ہے، بہتر طریقہ ہے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تجربہ سے یہ ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو آفتاب کی یہ زردی جو ہوتی ہے نا، یہ اس وقت آتی ہے کہ جب سورج غروب ہونے میں تقریباً 20 منٹ رہ جاتے ہیں، اس وقت یہ زردی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی چیز کا ہی ہمارا تجربہ ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضوی کے اندر بھی اپنے اس تجربے کو ظاہر فرمایا کہ میرا فقیر کا بھی یہی تجربہ ہے، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر کا یہ تجربہ ہے کہ جب سورج کی زردی پڑ جاتی ہے، ٹکی زرد پڑ جاتی ہے، تو اس وقت تقریباً 20 منٹ رہ جاتے ہیں سورج غروب ہونے میں، تو سورج طلوع ہونے کا بھی وقت وہی 20 منٹ ہے۔ ان 20 منٹ گزارنے کے بعد جو بھی نماز ہے، قضا ہے یا چاش اشراق ہے، وہ پھر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ تاخیر سے مراد یہ ہے کہ وقت مستحب کے 2 حصے کیے جائیں تو پچھلے حصے میں وہ نماز پڑھی جائے، یہ تاخیر سے مراد ہے۔ عصر کی نماز اگر کسی آدمی نے وقت مستحب کے اندر شروع کی تھی، عصر کی نماز مستحب وقت کے اندر شروع کی تھی اور اتنا نماز کو اس نے طول دے دیا ہے، اتنا طول دے دیا ہے کہ مکروہ وقت آ گیا ہے، اتنا طول دے دیا ہے، تو اس طول کے اندر نماز کے اندر کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ شروعات اس نے جو مستحب وقت میں کی تھی، کراہت نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بادلوں کے دنوں، جب بادلوں کے دن آ جائیں تو سوائے مغرب کے باقی نمازوں میں ہمیشہ جلدی کی جائے، سوائے مغرب کے۔ جی، اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ عشاء میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے، تہائی رات تک، اور آدھی رات تک تاخیر جو ہے یہ مباح ہے۔ مباح ایک چیز یاد رکھیے گا کہ کئی دوست آپ کہیں گے کہ مباح کیا چیز ہے؟ مباح یہ ہوتا ہے کہ کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے، یہ مباح ہوتا ہے جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، یعنی تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے، آدھی رات تک تاخیر مباح ہے، آدھی رات ہونے سے پہلے فرض اگر پڑھ چکے ہیں اور پھر اتنی تاخیر کر دیا ہے کہ رات ہی ڈھل گئی ہے تو یہ مکروہ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی نماز عشاء سے پہلے سونا بھی مکروہ ہے، نماز عشاء پڑھ کے سوئے، اور نماز عشاء کے بعد دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں ضروری باتیں یہ بھی کر سکتے ہیں، یا مہمان کوئی آیا ہوا ہے اس کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور ذکر اذکار، قرآن مجید کی تلاوت یا نیک لوگوں کی باتیں، ان کے قصے، یہ کرنے میں ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک بھی ذکر الہی کے اندر مشغول ہونا چاہیے، اس میں بھی یہ ذکر الہی کے سوا ہر بات مکروہ ہے، یہ ذہن میں نشین کر لیجئے گا، ذکر الہی کے سوا ہر بات مکروہ ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز فجر پڑھی اور نماز فجر کے بعد فوراً ہی سو گئے، اس میں بزرگان دین کا ایک تجربہ ہے، بزرگ فرماتے کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، ذہن صحیح سے چلتا نہیں ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد جیسے سورج طلوع ہو فوراً سو جاؤ، اگر نیند آئی بھی ہے 1 گھنٹہ سو لو تو پورا دن فریش انسان رہتا ہے۔ یہ اس ٹائم کی کوئی نیند بھی ایسی ہے، میری اپنے خود کی عادت یہ بنی ہوئی ہے۔ آگے مسئلہ یہ کہ جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا ہے کہ یار میں ابھی سونے لگا ہوں
اور رات کے پچھلے پہر میں جاگ سکوں گا، اس شخص کو بہتر ہے کہ جو جاگ سکتا ہے تو وہ وتر بھی اس وقت پڑھے۔ ہاں اگر جاگنے کا اعتماد نہیں ہے بلکہ میں سوؤں گا تو پتہ نہیں میں جاگ سکتا ہوں یا نہیں جاگ سکتا، تو پھر بہتر ہے کہ وتر پڑھ کے سوئے۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایسے ہی سو جائے تو پھر وتر بھی گئے۔ ہاں اگر اس وقت جاگ آ جائے تو نماز تہجد پڑھ لے، اٹھ کر ثواب ملے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بادلوں کے دن عصر اور عشاء کی نماز ان دونوں میں جلدی کرنا مستحب ہے، یہ دونوں نمازیں جلدی پڑھی جائیں، اور باقی نمازیں جو ہیں ان میں تاخیر مستحب ہوتی ہے۔ سفر کے اندر ہے یا کوئی اور کسی اور عذر کی وجہ سے دو نمازوں کا ایک وقت میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ دو نمازیں ایک ہی وقت میں جمع نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اب اس نے کہا کہ چلو یار ساتھ عصر ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں سفر ہونا چاہیے، یہ حرام ہے، نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پر انجینئر، وہ اپنی کئی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ جناب علی پڑھ سکتے ہیں سفر کے اندر دونوں نمازیں اکٹھے، بیوقوف کو جو پتہ نہ ہوا اس مسئلے کا۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دو نمازیں کسی عذر کی وجہ سے ایک وقت میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کا نماز جو ہے، نماز کا ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا، اس نے وضو کر مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے، 10 منٹ رہ گئے تھے، 10 منٹ کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، اس نے جناب علی وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی، اور جیسے ہی ظہر کی نماز کا ٹائم بھی ختم ہوا، اس کی ظہر کی نماز بھی ختم ہو گئی، فوراً عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، تو اس نے اب عصر کی نماز بھی پڑھ لی۔ اب اس کی دونوں نمازیں ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو پہلی نماز تھی یہ اپنے وقت میں ہوئی ہے، اور دوسری نماز جو تھی وہ اپنے وقت میں ہوئی ہے۔ یہ پہلی نماز آخری وقت میں، دوسری نماز اول وقت میں، دونوں نمازیں ہو گئی ہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ عرفہ یا مزدلفہ، یہ جو ہے نا یہ اس حکم سے مستثنا ہے کہ عرفہ جو ہے اس میں ظہر اور عصر یہ وقت ظہر میں پڑھی جاتی ہیں، ایسے ہے نا حاجی صاحب؟ گئے ہیں نا وہاں پہ؟ اچھا عمرہ کر کے آئے ہو۔ یہ ظہری کا نماز ہے تو تسی پڑھے ہوئے ہونی نے؟ ہاں اچھا تسی عمرہ کر کے آئے ہو۔ عرفہ میں ظہر اور عصر انشاءاللہ اللہ لے جائے گا، جامیں گے۔ عرفہ میں ظہر اور عصر یہ جناب علی ظہر کے وقت میں پڑھی جائیں گی، اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء یہ عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں گی۔ آگے جناب علی شروع ہوتا ہے اوقات مکروہ، یعنی مکروہ نمازوں کا ٹائم۔ یہاں تک کافی ہے سبق۔